بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعمال کی حفاظت کرنے کا بیان۔ سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق کی باتیں اتری ہیں ان کے لیے جھک جائے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں ان سے پہلے کتابیں دی گئیں، پھر ان کی مدت لمبی ہو گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو ان سب رسولوں کے پیچھے بھیجا، ہم نے انہیں انجیل دی اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت و رحمت رکھ دی، اور دنیا کا ترک کرنا جو انہوں نے گڑھ لیا تھا ہم نے اسے ان پر نہیں لکھا تھا، مگر یہ کہ رضا الہی تلاش کریں۔ پھر انہوں نے اس طرح کا خیال نہیں رکھا جس طرح کا خیال رکھنے کا حق تھا۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اس عورت کی طرح مت ہو جاؤ جس نے نہایت محنت سے کاتے ہوئے سود کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو۔ اور سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رات کے وظیفے سے یا اس کے کچھ حصے سے سو جائے اور وہ اسے فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے لکھ دیا جاتا گویا اس نے اسے رات ہی کو پڑھا ہو۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، تم فلاں شخص کی طرح نہ ہونا، وہ رات کو قیام کرتا، نوافل وغیرہ پڑھتا تھا، پھر اس نے اکتا کر رات کا قیام چھوڑ دیا۔ مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کسی تکلیف یا اور کسی وجہ سے رہ جاتی تو آپ دن کو 12 رکعت پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔